باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا ملوک نبی کی کتاب اس کا 10 باب۔ اہیاب کے گھرانے کی ہلاکت۔ اہیاب کے گھرانے کی ہلاکت۔ اور سامرا میں اہیاب کے 70 بیٹے تھے۔ تو یاہو نے سامرا میں اسرائیل کے رئیسوں اور بزرگوں اور اہیاب کے بیٹوں کے مریبوں کی طرف خط لکھے اور کہا، جس وقت تمہارے پاس یہ خط پہنچیں، چونکہ تمہارے پاس تمہارے آقا کے بیٹے ہیں اور گاڑیاں اور گھوڑے اور فصیل دار شہر اور ہتھیار ہیں، تو تم دیکھو کہ تمہارے آقا کے بیٹوں میں سے کون افضل اور کون لائق ہے، سو تم اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے لڑائی کرو۔ مگر وہ بد شدت ڈر گئے اور کہا، دیکھو 2 بادشاہ اس کے سامنے کھڑے نہ رہے تو ہم کیسے کھڑے رہیں گے؟ تو انہوں نے گھر کے دیوان اور شہر کے حاکم اور بزرگوں اور مربیوں کو یاہو کے پاس بھیج کر کہا کہ ہم تیرے خادم ہیں اور جو کچھ تو ہمیں کہے ہم کریں گے، ہم کسی کو بادشاہ نہیں بناتے، اور جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو تو کر۔ تو اس نے ان کی طرف دوسرا خط لکھا جس میں کہا کہ اگر تم میرے ہو اور میرے حکم کے فرما بردار ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سروں کو لے کر کل کے روز اسی گھڑی یزریل میں میرے پاس آؤ۔ پس شہر کے رئیسوں کے پاس بادشاہ کے 70 بیٹے تھے جن کی وہ پرورش کرتے تھے۔ جب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بادشاہ کے بیٹوں کو پکڑا اور ان 70 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سروں کو ٹوکروں میں رکھا اور اس کے پاس یزریل میں بھیجا۔ تب ایک قاصد آیا اور اسے خبر دے کر کہا کہ وہ بادشاہ کے بیٹوں کے سروں کو لائے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھاٹک کے مداخل کے پاس ان کے 2 ڈھیر لگا کر صبح تک رہنے دو۔ جب صبح ہوئی تو وہ نکلا اور کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہا، تم راست ہو اگر میں نے اپنے آقا کے خلاف سازش کی اور اسے قتل کیا، مگر وہ کون ہے جس نے ان سب کو قتل کیا؟ اب دیکھو کہ خداوند کے اس کلام سے جو خداوند نے اہیاب کے گھرانے کے خلاف فرمایا تھا کوئی بات زمین پر نہیں گری، اور خداوند نے وہ کیا جو اس نے اپنے بندے الیاس کی زبان سے فرمایا تھا۔ پھر یاہو نے ان سب کو جو اہیاب کے گھرانے سے یزریل میں باقی تھے اور اس کے سب امراء اور مرکوب دوستوں اور اس کے کاہنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ پھر وہ اٹھا اور سامرا کی طرف جانے کو روانہ ہوا، اور جب وہ راہ میں چرواہوں کے بیت عقد کے پاس تھا تو یاہو کو شاہ یہودا احازیہ کے بھائی ملے۔ اس نے ان سے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم احازیہ کے بھائی ہیں، ہم جانتے ہیں تاکہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں۔ تب اس نے کہا کہ انہیں زندہ ہی پکڑ لو، تو انہوں نے انہیں زندہ ہی پکڑا اور انہیں جو 42 آدمی تھے بیت عقد کے حوض کے پاس قتل کر دیا۔ اس نے ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا، انبیاء بل کی ہلاکت۔ پھر وہاں سے آگے چلا اور یونداب
بن رکاب کو جو اس کے استقبال کو آتا تھا ملا، اور اس نے اسے برکت دی اور کہا، کیا تیرا دل سیدھا ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے؟ یوناداب نے کہا، ہاں ہاں۔ اس نے کہا، اپنا ہاتھ مجھے دے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ اسے دیا، تو اس نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں چڑھا لیا اور اس سے کہا، میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ اور اسے اپنی گاڑی پر سوار کیا اور اسے سامرا میں لایا، اور سامرا میں جو احیاب کے باقی تھے ان سب کو مارا، یہاں تک کہ انہیں نابود کر دیا، بمطابق خداوند کے کلام کے جو اس نے الیاس کو فرمایا تھا۔ پھر یاہو نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ احیاب نے تو بال کی تھوڑی پرستش کی، لیکن یاہو اس کی بہت پرستش کرے گا۔ اور اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے خادموں اور اس کے تمام کاہنوں کو میرے پاس بلاؤ، اور ان میں سے کوئی نہ رہ جائے، کیونکہ میں بال کے لیے ایک بڑی قربانی کروں گا، اور جو کوئی حاضر نہ ہوگا وہ زندہ نہ رہے گا۔ اور یہ یاہو کا بہانہ تھا تاکہ بال کی پرستش کرنے والوں کو قتل کرے۔ پھر یاہو نے کہا کہ بال کے لیے ایک مقدس محفل کرو، سو انہوں نے اس کی منادی کی، اور یاہو نے سب اسرائیل میں آدمی بھیجے، اور سارے بال کی پرستش کرنے والے آئے، اور کوئی نہ تھا جو نہ آیا ہو، اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے تو وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھر گیا۔ اور اس نے کپڑوں کے ناظم سے کہا کہ بال کے سب پرستش کرنے والوں کے لیے خلایت نکال، تو اس نے ان کے لیے خلایت نکالے۔ پھر یاہو اور یوناداب بھی بن رکاب بال کے مندر میں داخل ہوئے، اور بال کے پرستاروں سے کہا، تلاش کرو اور دیکھو کہ یہاں تمہارے درمیان خداوند کے پرستش کرنے والوں میں سے کوئی نہیں، اور فقط بال کی پرستش کرنے والے ہی ہوں۔ پھر وہ اندر آئے تاکہ ذبیحے اور سوختنی قربانیاں گزارن، اور یاہو نے باہر اپنے لیے 80 آدمی کھڑے کیے اور کہا کہ اگر اس گروہ میں سے جسے میں تمہارے ہاتھوں میں لایا ہوں ایک آدمی بھی بچ جائے تو تمہاری جانیں اس کی جان کے بدلے ہوں گی۔ جب وہ سوختنی قربانی کے کام سے فارغ ہوئے تو یاہو نے پیادوں اور منصفداروں سے کہا، اندر جاؤ اور انہیں مارو اور ایک کو بھی نہ چھوڑو۔ تب انہوں نے انہیں تلوار کی دھار سے مارا، اور پیادوں اور منصفداروں نے انہیں باہر پھینک دیا، اور پھر بال کے مندر کے شہر کو گئے، اور انہوں نے بال کے مندر کے کھمبوں کو باہر نکالا اور انہیں جلا دیا، اور بال کے ستون کو توڑا، اور بال کا مندر ڈھا دیا، اور اسے جائے ضرورت بنایا جو آج کے دن تک ہے۔ سو یاہو نے بال کو اسرائیل میں سے نابود کیا، لیکن ان گناہوں سے کہ جن سے یربعام بن نبات نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی، یاہو الگ نہ رہا، نہ اس نے سونے کے بچڑوں کو جو بیت ایل اور دان میں تھے ترک کیا۔ تو خداوند نے یاہو سے کہا، چونکہ جو کام میری نظر میں راست تھا تو اچھی طرح بجا لایا، اور جو کچھ احیاب کے گھرانے کی بابت میرے دل میں تھا تو نے کیا، سو تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ لیکن
یاہو نے اپنے سارے دل سے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت کے مطابق چلنے کی پرواہ نہ کی، اور ان گناہوں سے جن سے یربعام نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی الگ نہ رہا۔ اور ان دنوں میں خداوند اسرائیل کو گھٹانے لگا تو حزائیل نے اسرائیل کی ساری حدوں میں انہیں مارا، یعنی اردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کی تمام سرزمین میں، اور جادیوں اور روبنیوں اور منچیوں کو ایرور سے لے کر جو وادی ارنون میں ہے، یعنی جلاد اور بشان کو بھی۔ اور یاہو کا باقی احوال اور جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور سامرا میں انہوں نے اسے دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوہاز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یاہو کے ایام جن میں اس نے اسرائیل پر سامرا میں بادشاہی کی 28 برس تھے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔